آج ہمارا کیا حال ہے، ہم تو گناہ کر کے بیکار بھی نہیں لیتے، وہی چائے، وہی پاپڑ سموسے، وہی کھانا پینا، وہی بریانی اور وہی گوشت، ذرا بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ سب گناہ کر کے آیا ہے اور اس کے قلب میں کوئی بے چینی ہے۔ کس منہ سے ایک ظالم کھانا کھاتا ہے اللہ کا رزق، کس منہ سے چائے پیتا ہے جبکہ خدا تعالیٰ کو ناراض کیے ہوئے؟ یہ اولیاء اللہ کی نشانی ہے یا سرکشوں کی، غافلوں کی؟ یہ تو کلو و تمتعوا قلیلا انکم مجرمون والی اس پر کیفیت کے اثرات نظر آتے ہیں۔ اللہ والے تو وہ ہیں کہ جن سے گناہ ہو جائے، اگر بدنظری ہو جائے، کسی عورت پر نظر پڑ جائے یا نماز قضا ہو جائے تو ناشتہ نہیں کرتے جب تک چائے نہیں پیتے جب تک قضا نہ ادا کر لیں، جب تک رو رو کے اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کر لے۔ اللہ کے رزق کی طرف ہاتھ بڑھانا بے غیرتی سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ خلاف بندگی اور شرافت کے خلاف۔ آپ بتائیے کہ اللہ جو شخص نماز قضا کر دے اور فجر پھر اس کے بعد وضو کر کے نہ ادا کرے اور ناشتے کے لیے پہل کر دے تو یہ کیسا بندہ ہے؟ اس کو حیا آنی چاہیے یا نہیں کہ رزق اللہ کا کھا رہے ہو، اپنی کمائی مت سوچو۔ تمہارے ہاتھ پیر پر اگر کسی کے اللہ فالج گرا دے کما سکتا ہے؟ اللہ ہی کی طاقت سے کما رہے ہو، اور کتنے لوگ محنت کر رہے ہیں اور رزق نہیں پا رہے ہیں، کتنے لوگ بہت ذہین ہیں وہ نہیں رزق پا رہے ہیں، اور بے وقوف لوگوں کا مال اتنا ہے کہ جو انگوٹھا ٹیک کر لگاتے ہیں نشانی، ان کو دستخط کرنا بھی نہیں آتا۔ سعدی شیرازی نے لکھا ہے کہ ایک آدمی بے وقوف بے پڑھا لکھا ایک اونٹ پر لے جا رہا تھا دو بوری گندم کی لادے ہوئے، ایک طرف گندم لادے ہوئے، ایک طرف مٹی لادے ہوئے، اتنی ہی وزن، اور وہ پیدل جا رہا تھا۔ کسی نے کہا بھائی آپ یہ اس طرف کیا ہے؟ اس کا گیہوں، اس طرف کیا ہے؟ مٹی کو لادا ہے تاکہ بیلنس رہے۔ تو اس نے کہا گیہوں کو آدھا آدھا کر دو، آدھا گیہوں اس طرف آدھا گیہوں اس طرف، خامخواہ اوپر، اور جو وزن بچے گا مٹی کا اس کی جگہ تو بیٹھ جا۔ بتاؤ بھائی ہے عقل کی بات یا نہیں؟ ٹھیک ہے، گیہوں کو تم آدھا آدھا کر دو، آدھا گندم ادھر آدھا گیہوں ادھر کر دو، آدھا گیہوں ادھر، جو مٹی لاتے ہوئے ہو بیلنس کے لیے اس کو پھینک دو اور مٹی کی جگہ تو بیٹھا آرام سے۔ تو اس نے کہا بھائی بڑی اچھی بات بتائی، واقعی ہم تو بیوقوف تھے، لیکن یہ بتائیے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ان کا میں روزی کے لیے جا رہا ہوں۔ ان کا کیا بات ہے؟ ان کا بہت پریشان ہوں، قرضہ لگ گیا ہے، روزی نہیں مل رہی۔ تو اس نے کہا ہم تیرا مشورہ نہیں مانیں گے، تو منحوس معلوم ہوتا ہے، تیری عقل سے تجھے کہاں روزی ملی ہے؟ میں ایسے ہی چلوں گا جیسے چل رہا ہوں۔ اس نے کہا تیری عقل سے اگر عقل سے روزی ملتی تو مجھ سے زیادہ تجھے روزی ملنی چاہیے۔ تو جس کو اللہ روزی دے سمجھ لو عقل سے نہیں، اللہ کی رحمت نے دیا ہوا ہے، اس کا شکریہ ادا کرو۔ جن کو اللہ نے مال و نعمت دی ہے وہ اور زیادہ شکر کرنا چاہیے، غریبوں سے امیروں کو زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ لہذا میں نے جو آیت تلاوت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی یاد سے دل کو چین ملتا ہے، اور یاد کی دو قسمیں ہیں، جس بات سے اللہ خوش ہو اس عمل کو کر لو، جس عمل سے اللہ ناراض ہو اس کو چھوڑ دو۔ جان چلی جائے، ایک دن تو مرنا ہی ہے، مرنے سے پہلے ہی موت آ جائے تو اللہ کے راستے میں اس موت کو قبول کر لو۔ ایک دن تو مرنا ہی ہے، مگر اللہ کو ناراض کر کے مرنے میں فائدہ ہے یا اللہ تعالیٰ کو خوش کر کے مرنے میں فائدہ ہے؟ بس اب جو میرا یہ دعویٰ ہے اور قرآن پاک کا اعلان ہے کہ چین اللہ کی یاد میں ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کو خوش رکھتے ہیں ان کے حکم کو مان کر، اور جو اپنے کو بدنظری سے بچاتے ہیں، یہ سمجھ لیجئے تبلیغ والوں کو بھی فرض ہے کہ کسی لڑکی کو دعوت براہ راست نہ دیں، عورتوں سے دلوائیں۔ تبلیغ میں بھی جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم ناراض کر کے تبلیغ کریں، خاص کر جرمنی جاپان میں جب جانا نکلنا ہو، تشکیل ہو، تو جہاں لڑکیاں سامنے ہوتی ہیں، میں نے لندن، امریکہ اور کینیڈا دیکھ کر آ رہا ہوں کہ وہاں سخت حفاظت کی ضرورت ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو کیونکہ بہت حسین تھے پیچھے بیٹھالتے تھے۔ امام ابو حنیفہ سے بڑھ کر ہمارا آپ کا تقویٰ اور پرہیزگاری نہیں ہو سکتی۔ امام صاحب نے احتیاط کیا اور فرمایا کہ جاؤ پیچھے بیٹھو، جب داڑھی نکل آئے تب آنا۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جن کے داڑھی میں اوس نہ نکلی ہو ان کی دعوت میں اپنی حفاظت کرو، کسی کی جوتیوں کی حفاظت میں اپنا دین اور دوشالہ مت گواؤ۔ یہ حاجی امداد اللہ صاحب ہمارے پردادا پیر کا ارشاد ہے
کہ کسی کی جوتیوں کی حفاظت میں اپنا 2000 10,000 کا دوشالہ مت گنوا دو. ہمارے تھانہ بھون میں حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ جتنے لڑکے پڑھتے تھے سب کا سر مڈا دیتے تھے. سر مڈانے سے ذرا پرچہ آسان ہو جاتا ہے. جن کی زلفوں پہ میر مرتے تھے سر منڈا کر کیا سلام اس نے. دیکھا نے کیسا شعر ہے یہ. دیکھ لو فقیر کی شاعری ہے. تاکہ اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے چہرے میں کشش کم ہو جاتی ہے. بھائی ہمارے سارے اولیاء اللہ نے احتیاط کیا. خود حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو جن لڑکوں کی داڑھی موچ نہیں ہے لا تنظروا الی المردان فإن فیہم لمحتم من حور, ان سے احتیاط کرو. اگر بات بھی کرنی ہے تبلیغی دعوت بھی کرنی ہے تو نیچی سر نیچا کر کے نظر کی حفاظت کرو ان سے بھی. اب آپ دیکھیے کہ اس اتنے بڑے مجمع میں تجربہ کر لو, جو شخص اپنے کو گناہوں سے بچا کر رہے, تو میں کہتا ہوں کہ پیٹ میں چٹنی روٹی اور کپڑے بھی چاہے اس کے پھٹے ہوں, لیکن اگر وہ گناہوں سے بچتا ہے, اللہ کی عبادت میں مشغول ہے, ان کا حکم مانتا ہے, انشاءاللہ آپ اس کو چین سے پائیں گے. اور ان بڑے لوگوں کو جو کروڑوں ڈالروں میں کھیل رہے ہیں اور کروڑوں روپیوں میں, ان کے قریب جا کر دیکھو تو ان کی نیندیں حرام ہیں, گولیاں کھاتے نظر آئیں گے, گولیاں. ہمارے چینل اللہ والوں کی صحبت کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ. ہمارے جہاز میں عمران خان بھی تھے, کرکٹر, سنا ہوگا آپ لوگوں نے نام عمران خان کا. تو وہ عمران شو امریکہ میں دکھانے گئے تھے تاکہ کینسر کا جو ہسپتال ہے ان کا لاہور میں, اس کو کچھ چندہ مل جائے. لیکن شو دکھانے والے کا شو ختم ہو گیا, ہارٹ فیل ہو گیا اس کا لاش لا رہے تھے وہ. اور ان کو اتنی پریشانی تھی کہ زندگی کا سرمایہ جیسے ڈوب گیا. وہ خود کہا, میں فرسٹ کلاس میں وہ بھی تھے, میں بھی تھا. اس نے کہا میرا دماغ آپسیٹ ہے, میں گولیاں کھا کر ابھی سونا چاہتا ہوں. عملے سے کہا کھانا پینا سب بند. تو اگر اللہ کا کوئی ولی اللہ ہوتا تو گولیاں انشاءاللہ نہیں کھانا پڑتا. جو غم کے ساتھ ہو تم بھی تو غم کا کیا غم ہے, خوشا حوادث سے پہم, خوشا حوادث سے پہم, خوشا یہ اشک رواں, جو غم کے ساتھ ہو تم بھی تو غم کا کیا غم ہے. انشاءاللہ روئے زمین پر دیکھ لو. اور کسی ولی اللہ نے خودکشی نہیں کی. اگر خودکشی کی ہے تو امریکہ اور جرمن جاپان والوں نے کی ہے. جتنے ہی جو خدا سے دور ہے انہوں نے حرام موت اختیار کی, کیونکہ کوئی سہارا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اللہ والوں پر کے دل کو غم فروخت کرتے ہیں, کسی حالت میں ہو ہمیشہ اللہ سکون سے ان کو رکھتا ہے. اگر سوئٹزرلینڈ کی گھڑیاں واٹر پروف بن سکتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کے قلب کو بھی غم فروخت کرتے ہیں. اللہ والوں کی صحبت کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ. لیکن میں نے ان سے مسافہ کر لیا. میں نے کہا میں نے آپ کو اخباروں میں بارہا دیکھا, آج آپ کو یہاں دیکھ لیا, مسافہ کر لیا. لیکن میرے مسافر سے ان پر کیا اثر پڑا کہ وہ میرے دوستوں سے بار بار پوچھ رہے تھے کہ یہ کون شخص ہے. پھر بتایا کہ یہ شیخ ہیں, تو اس نے پوچھا کہ کیا صوفی بھی ہیں یہ, تو لوگوں نے بتا دیا دوستوں نے کہ ہاں صوفی بھی ہے یہ شخص. تم کا صوفی ازم میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں, صوفی ازم. تو وہ صوفی ازم سیکھنے والے شاید جلد ہی آئے ہماری خانقاہ میں انشاءاللہ تعالی. میں نے مسافہ اس لیے کیا تاکہ ان کو نہ یہ احساس ہو کہ مولوی لوگ گنہگاروں کو حقیر سمجھتے ہیں. میں ہر ایک کو گلے لگانے کے لیے تیار ہوں. امریکہ کے ہمارے دوست کا بیٹا بیٹھا ہے, بتاؤ میں نے محبت لوگوں کو پیش کیا یا نہیں؟ جتنے بھی ہے کوئی بھی اللہ کا بندہ ہو, جب میں کافروں کو گلے لگا سکتا ہوں, اگر ہمیں امید ہو جائے کہ یہ اسلام لائے گا, ایمان لائے گا, تو مسلمان ہے.